افتتاحی تقریب سعید دے اندر شرکت کرنے کی توفیق بخشی ہے۔ اور سامنے سٹیج دے استاد العلماء شیخ الحدیث والتفسیر جامع المعقول والمنقول مربی و مولائی مختومی و محترمی الحاج مفتی محمد احمد سعیدی دعوت برکاتہ العالیہ امیر جماعت اہل سنت پاکستان ڈویژن بہاولپور تشریف فرما ہے۔ آپ کے حکم اور مفتی صاحب قبلہ کے حکم کے مطابق چند گزارشات آپ کے سامنے رکھے سو انتہائی صمیم قلب نال سلام عقیدت پیش کرنے ہیں مفتی صاحب قبلہ کو اور اس علاقے کے تمام انہاں دوستاں کو جنہوں نے اپنے رزق حلال چوں جامع مسجد حاضہ اور مدرسہ حاضہ دی تعمیر کرائی ہے۔ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب قبلہ دی زندگی دراز فرما لے اور انہاں دی کاوشاں کو اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما لے۔ عزیزان محترم بڑی خوش نصیبی دی گل ہے اس علاقے دی کہ جتھاں اہل سنت دا ایک مدرسہ قائم تھی گئے نا، یقین کرو کہ تارے آمن والے نسلاں محفوظ تھی۔ مسجد نال کہیں نسل محفوظ کرنا تھی، مسجد نال دین دی خدمت نہیں تھی دی آخرت سمجھ، نماز پڑھا نال دین دی خدمت نہیں آخرت سمجھتی، روزے رکھن نال حج ادا کرن نال دین دی خدمت مدرسے دی خدمت۔ اصلا مولوی صاحب کو خطیباں کو نعت خانہ کو پیسے دے دینے ہیں جائز ہیں، لیکن وہ ایک عالم دین دی خدمت ہے، خطیب دی خدمت ہے، نعت خان دی خدمت، مسجد بڑھائے ہوئے آخرت سنبھالے، حج کیتے ہوئے آخرت سنبھالے، لیکن جڑی سارے کندیاں دے ایک دین دی ذمہ داری ہے وہ اگر ذمہ داری پوری تیسی تا مدرسے دی سرپرستی کرنا۔ ہر بندہ ایکم دین کو اگاں پہنچاون دا یا دین کو پھیلاون دا صرف علماء دے ذمہ نہیں، ہر کلمہ گو دی ذمہ داری۔ آقا علیہ السلام نے حجت الوداع دی 1,44,000 حاجہ نے حضور کا خطبہ سنے اور حضور نے فرمایا صحابہ بلغوا انی ولو کان آیا، جو کچھ میرے کو سن کیتے میں نا ان تواڈے اوتے فرض ہے میری امت تک پہنچاؤ۔ اور خود اندازہ کرو کائنات انسانی دا سب تو بڑا اجتماع ہے، کائنات انسانی دا سب تو بڑا اجتماع ہے اور یہ اس اجتماع کے اندر 1.25 لاکھ کنو زیادہ حجاج کرامت اور مدینے پاک کے اندر بیت جنت البقیع کے اندر صحابہ کرام دے 10,000 کی تعداد جو سن قبرہ زیادہ قبرہ نہیں، 1.25 لاکھ صحابہ ہیں۔ یار آج ہر بندہ مرن دے وقت وصیت کرے دے کہ میری قبر میرے ابے نال پڑا، یعنی یہ خاندانی قبرستان 100 سال 200 400 سال تھی گئے تے اوتھے ہی دفنی دے، دادے پردادے جھردادے پوترے پوترے جھلوترے اوتھے ہی آئے بین، لیکن صحابہ کرام 1.25 لاکھ تو زیادہ تعداد اور قبرہ 10,000 کدے گن صحابہ صرف مصطفیٰ کریم دی دعوت گن کے بل گھرائیں چ نہیں آئے۔ کوئی یہ دریائے دجلہ دے فوت تھے تو دے اتھے ہی قبر، کوئی دریائے نیل دے کنارے دے گئے دین کی تبلیغ واسطے، دین کو پہنچاؤن واسطے۔ اور آقا علیہ السلام نے استاد صاحب قبلہ کو ایک حدیث پڑھی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ جنن کوئی دین سیکھن واسطے تواڈے کول آوے نا فرماؤ دی عزت ہے، وہ کو ویلکم کرائے۔ صحابہ کو وصیت کی تھی میرے مصطفیٰ کو، فرمایا کہ جنن کوئی دین سکھن آوے، جیویں امام شافعی کے نا مکہ شریف تو مدینہ شریف تعلیم حاصل کرن فراغت سند حاصل کیتے نے واپس ہیں، لوگوں نے ڈٹھے کہ سید حضور دی آل ہے اور حضور دی آل یاد رکھے، حضور دی آل کو ثواب بھی دگنا ہے عذاب بھی دگنا ہے۔ قرآن پڑھتے تھے نا وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا۔ فرمایا کہ جڑا ذمہ دار ہے وہ ثواب بھی دگنا تھی سی اگر نیکی کرے،
اگر ہٹ سی تو اوکو عذاب بھی دگنا تھی. یعنی سید ہی آل رسول ہی جیولے واپس آمن لگے لوگوں نے تحائف دیتے, کہیں کپڑے دیتے, کہیں گلہ دیتا, کہیں گندم دیتی, کہیں گھوڑے دیتے, کہیں اٹھ پیش دیتے. ایک لشکر کہتے جیولے واپس ہیں تو اماں صاحب کو پہلے پیغام بھیج دیتا آنے مکہ شریف کے اندر کہ امی جان میں تاری خواہش کو پورا کر کے دین دا علم حاصل کر کے میں واپس آنا بھی ہوں. امی جان اپنے سہیلیاں کو کہتے مکہ شریف تو باہر بن کے چھوٹا جہا شہر ہے بڑا شہر کہنا استقبال بھی کریں گی اپنے عالم دین پوتر دا. جی ملے حضرت امام شافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نا کہ امی جان نے ڈٹھے کہ نال کچھ گھوڑے بھی ہیں, کچھ اٹھ بھی ہیں, کچھ سامان بھی ہے. فرمایا پتر یہ کیا ہے؟ امی جان لوگوں نے تحائف دیتے ہیں, آپ اندر بن کے نہ خیمے زارو قطار رون پہ. امی جان کیوں؟ فرمایا کہ میں دیکھو اس واسطے تو کہنا بھیجا کہ تو اس علم دین دا بدلہ توفیاں گن کیا. امی کیا کرا؟ فرمایا ہی وقت ہونے سارے تقسیم کر میں رب کو عالم من گیا, میں رب کو جائیداد کا نہ من جو کچھ ہا سب کچھ اتھائی پہ تقسیم کر. جنہیں واپس آئے نا مدینے مکہ شریف کے اندر داخل تھے تے آپ دا ایک ہاتھ دے اندر کوئی تلوار ہے وہ جو ڈھٹی ہے نیزہ آئی ڈھٹے تھے, ایک لونڈی نے چاہ دے دیتے, آپ نے انہیں بدلے 15 دینار یا 15 درہم دیتے. تے امی جان نے دے کی تا فرمایا کچھ پیسے ہیں نہ جن جیب ہے؟ جی امی جان کچھ پیسے ہیں. فرمایا ہین نکرانی کو لونڈی کو سارا کچھ. اور جن نے خالی پتر گھنٹے اللہ دی بارگاہ سجدہ شکر ادا کیتے کہ باری تعالیٰ جو کچھ میں چاہتی ہم میں کو تین عطا کر. یعنی یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ ہر بچے کو دیکھو نا سارے جتنی اولاد ہے کری غور کیتے سے کہ اساں اپنی اولاد کو جائیداد کتنا دے دے ویندے پہ ہیں اور دین کتنا دے دے ویندے. ایک مدرسہ بڑھا دی دے وینا علاقے دے اندر تو سا اپنے نسلہ کو محفوظ کر کے تارا بچہ جس وقت جمعہ پڑھنا شروع کرے سی پہلے دیکھو اپنے بچے کو کہ جمعہ کتنا پڑھتا ہے. آج پی ایچ ڈی ایسی ڈاکٹر ہیں لیکن حضور دی شان دے بحث بیٹھے کرے دیں. کیوں؟ اپنے نبی دی شان دے بحث بیٹھے کرے دیں. کیا والدین کا کہنا پوچھی سی کہ اپنی اولاد کو کس پاسے لایا تے محبت کرن واسطے حضور دی غلامی واسطے کدے ہی بھی زبردستی غلامی نہیں پڑھنی. غلامی واسطے ایک نسل قربان کرنی پوندی ہے. حضور دی غلامی اگر چاہتے ہیں نا کہ سدا بیٹا حضور دا غلام بڑھ وجے, حضور دا عاشق بڑھ وجے, وقت کو پوری نسل کو قربانی دے وڑی کو سی. بچپن کنو کو حضور دے ترانے سنامنے کو سی, بچپن کنو کا آقا علیہ السلام دے شانہ سنامنے کو سی. تے شانہ کون سنے سی؟ جڑا اعلی حضرت دا غلام ہو سی وہ مصطفیٰ دے شانہ سنے. ایسی